اگلی حدیث قال حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری، امام ترمذی کے مشہور استاد، معن ابن یزید، قال حدثنا مالک، مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا عن ابی الزناد، ابو زناد، عن العارج، عارج، عارج کہتے ہیں لنگڑے کو، عبد الرحمن بن حرمز العارج ان کا نام ہے، عارج لنگڑے کو کہتے ہیں، لنگڑا۔ دیکھو کسی کے عیب کو ظاہر تو نہیں کر سکتے، لیکن کبھی کسی کا عیب ایسا ہوتا ہے کہ بغیر عیب کا ذکر کیے لوگ پہچانتے ہی نہیں، تو اس وقت اس کو کیا کہنا پڑا؟ عیب۔ عبداللہ ابن ام مکتوم العامہ، حالانکہ اندھے بہت بڑے آئے، بری چیز ہے، لیکن کبھی بغیر اس کے آدمی پہچانا نہیں جاتا، تو ضرورت کے تحت یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، ذکر کرنا جائز ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ لیس علی العام حرج ولا علی العارج حرج، اور ایسی مثالیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں ملتے۔ میں نے کہا عبداللہ ابن ام مکتوم عامہ اذ جاءہ العامہ عبس وتولی ان جاءہ العامہ، اللہ نے فرمایا عیب ظاہر۔ تو قرآن نے جو منع کیا ہے کہ ولا تنابذوا بالالقاب ولا تنابذوا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، وہاں جو کسی کے عیب کو کے ساتھ اس کو پکارنا جائز ناجائز قرار منع کیا گیا ہے، وہ نیت پر ہے، اس کو توہین کرنا، تانا دینا، سمجھ گئے نا، رسوا کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اور ایک ہے یہاں تعارف، تعارف کے طور پر کبھی عیب ظاہر کرنا پڑتا ہے تو جائز ہے۔ محدثین کہتے ہیں جہاں غیبتیں جائز ہیں ان میں سے ایک مقامات یہ ہیں، راویوں کے تعارف میں اگر اس کے عیب کا ذکر کیا جائے، چونکہ تاکہ دوسروں سے نمایاں فرق ہو جائے، تو شرعاً کوئی متعلقہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ابھی ہو رہی رہتا، اب یہی ہے بلی والا کوئی اچھا نام ہے نہیں سمجھے، ایک عیب ہی ہے نا، لیکن اتنے مشہور ہو گئے ابو ہریرہ بلی کے بعد، بلی والا، کہ اصل نام ہی لوگ بھول گئے ان کا۔ اب اگر کوئی ان کا نام لے رہے تو شاید کہ 100 سال نام لیتا رہے گا، لیکن آدمی کو پتہ نہیں چلے گا ابو ہریرہ یہی ہے، تو یہ جائز ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔